کولیسٹرول کے بارے میں اور ڈائبٹیز کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، لیکن اسٹیئنگ آن دا سبجیکٹ، اگر کوئی شخص انجیوگرافی کراتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ 30% بلاکیج ہے، 40% بلاکیج ہے، 50% بلاکیج ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو 50% بلاکیج ہے اسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا، اور جس کو 20% یا 30% بلاکیج ہے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا سافٹ پلیک ہے تو کم بلاکیج کے بعد بھی ان کا ہارٹ اٹیک کا رسک زیادہ ہو سکتا ہے کمپیئر ٹو سمن جس کا بلاکیج 50 60 70% ہے لیکن ان کا ہارٹ پلیک ہے۔ از دیٹ رائٹ؟ دیٹ از ویری کریکٹ۔ خاص طور پہ اگر تو کسی کا سافٹ پلاک ہے اور رسک فیکٹرز انکنٹرولڈ ہیں، رسک فیکٹرز میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہائپر ٹینشن، اسموکنگ، ڈائبٹیز، ویٹ، فیملی ہسٹری تو خیر یو کی ناٹ ماڈیفائی اٹ، like the rest of them are modifiable. تو اگر وہ uncontrolled ہیں for years and years, then yes, they can have a bigger heart attack than the ones who have 50-60% blockage. اور کئی دفعہ جس طرح میں نے بات کی کہ اسٹیبل اور انسٹیبل بلاکیجز بھی ہوتے ہیں، کہ جو انسٹیبل بلاکیجز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ان کا پلاک رپچر کا چانس زیادہ ہے۔ تو دیٹ از ویری ٹرو، واٹ یو سیڈ از ویری ٹرو، کہ ضروری نہیں ہے کہ 50% والا جو ہے وہی پہلے مرے گا اور 25% والا بعد میں مرے گا، اس طرح نہیں ہے۔ You have to act accordingly, you have to act in time، اور وہی بات جس طرح میں نے کہا کہ we have to invest in ourselves۔ صحیح۔ تو یس اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو 20% والا تھا آج سے 2 سال پہلے، اس کا اگر وہ رسک فیکٹرز انکنٹرول رہے تو ہی could be in a bigger trouble than the one who has 50% blockage. That is true.